بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو حکومتی جو ممبران ہیں جو حکومتی لسٹ میں شامل ہیں، ممبران قومی اسمبلی، ان کے خلاف چونکہ انہوں نے بغاوت کی ہے اور آئینی ترمیم یا کوئی بھی آگے ایسا ایونٹ آتا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتی اتحاد کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے ایک نواز شریف نے اور ایک چودھری شجاعت نے، دونوں حکومتی ایم این ایز ہیں۔ یہ چلے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو لینے کے لیے یا ان کو مینیج کرنے کے لیے، اور اب جو حکومتی لسٹ میں شامل دو لوگ تھے جن کے بارے میں بڑے دعوے بھی کیے گئے تھے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور ریفرنس کیا ہے، کیا الزامات ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ واپس مل گئی ہے، دوبارہ گنتی کی درخواست آج فائنلی خارج ہو گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ نے دیکھا ایک تو فیصل واوڈا کی جانب سے احتجاج سے متعلق جو گفتگو کی گئی، محسن نقوی کی جانب سے کی گئی۔ آج جو ایک قانون بنایا گیا تھا اس قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے لیے پاس کیے گئے پرامن احتجاج بل کے خلاف درخواست پر کہا کہ آزادی اظہار رائے اور آزادی کا کیا یہ مطلب ہے کہ سب بلاک کر دیں؟ کیا ہمارا اختیار ہے کہ ہم شاہراہ دستور کے سامنے احتجاج کریں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دارالحکومت میں نئے قانون پرامن احتجاج بل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور وکیل انتظار حسین پنجھوتا جو پی ٹی آئی وکیل ہیں، ان کی درخواست پر عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ درخواست گزار پیش ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو پہلے سے زیر سماعت کیس کے ساتھ یکجا کر دیا اور کہا کہ اسی نوعیت کی درخواست پہلے بھی آئی ہے، اس کے ساتھ یکجا کر دیں، وہ جو ایمان مزاری نے دائر کی ہوئی ہے۔ درخواست گزار وکیل نے کہا کہ پرامن احتجاج خلاف قانون ہے، پرامن احتجاج قانون کے مطابق ہے اور پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے۔ اسلام آباد میں لوگوں کے جمع ہونے اور احتجاج کے خلاف قانون پاس کیا ہے، ہم نے اسے چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم دوسرے کے آنے جانے کی آزادی کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے قانون میں تضاد کو چیلنج کیا، میرے پاس نہ کرتے ہوئے 10 درخواستیں پڑی ہیں، ہر روز ریڈ زون بند کر دیا جاتا ہے۔ کل وکلا میرے پاس آئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے ڈی سی کو بھی بلا کر کہا تھا کہ ریڈ زون ہے تو پھر اسے ریڈ زون ہی رہنے دیا جائے۔ وکیل نے کہا اس قانون کے مطابق احتجاج کرنے کی سرے سے کہیں اجازت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا وہاں لوگ بغیر اجازت کے جمع ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ وکیل نے کہا یہ قانون آئین کے آرٹیکل 15 اور 19 کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا آپ سمجھتے ہیں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کو گالی دے دیں؟ دیگر درخواستیں بھی ہیں، اس درخواست کو بھی ان کے ساتھ منسلک کر کے سن لیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احتجاج سے متعلق آج جو 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس ہے، آج کی سماعت ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پھر گلہ نہ کیجیے گا کہ اگر ہم کیا کریں گے اور اگر ہاں کسی نے احتجاج کیا تو ہم ان کے ساتھ جو کریں گے پھر گلہ نہ کیجیے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے آج گفتگو کی گئی۔ آرٹیکل 63 کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ مختصر فیصلہ جو جاری ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور نامزد سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63 کے آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کر دی۔ نئی آئینی عدالت میں چیف جسٹس لگانے جا رہے ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، آج کا فیصلہ پاکستان کے آئین کے خلاف آیا ہے۔ پی ٹی آئی کی نشستیں آج انہیں دینے کا فیصلہ آیا جنہیں پاکستان کے عوام نے نامنظور کر دیا۔ آج کا فیصلہ آرٹیکل 8 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آج کے بعد اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سب آئینی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کو اکٹھا جیل میں ڈال دیا جائے گا اور سالہ سال ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ ریاست آج کس طرف جا رہی ہے، یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر آج سے اس ملک میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ آج یہ فیصلہ ترمیم کرنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کسی بھی جماعت کو اگر کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی ترمیم کو بھیجا جائے گا، اسی آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا۔ 3 دن کی سماعت میں ایک فیصلہ دیا گیا جس پر بہت سے وکلاء اور ججز کو اعتراض تھا۔ اس کالے آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دینے پر ہم مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور اس کا ساتھ آپ کو نہیں دینا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی ملٹری کورٹ گرفتاری کا حکم دیتی ہے تو ہائی کورٹ اس پر کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ سب آئینی ترمیم کا وہ پیکیج ہے جس کے لیے سپریم کورٹ نے راہ ہموار کی ہے۔ نئی آئینی عدالت میں جس کو چیف جسٹس لگانے جا رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کٹ پتلی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ 63 کا جو فیصلہ آیا ہے ہمیں اس پر
تحفظات ہیں۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل اور حکومتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ترامیم کے حوالے سے، کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف رہا اور کچھ چیزوں پر اتفاق ہو گیا۔ بیسیکلی تو اب حکومت بھی اور پاکستان بار کونسل بھی ایک چیز ہے۔ اب فاروق اچنائک وہاں بیٹھا ہے، اعظم نذیر تارڑ وہاں بیٹھا ہے، احسن بون صاحب وہاں بیٹھے ہیں، تو پھر کیا بچ گیا؟ حکومت اور بار کونسل کمیٹی نے اتفاق کیا کہ ممکنہ ترامیم کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی مدت نہ بڑھائی جائے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت 68 سال ہوگی، 65 ادھر پوری کر کے 3 سال وہاں، اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی مدت 65 سال برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی مدت میں 3 سال کا اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل نے وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر حکومتی مسودہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں صدر اور وزیر اعظم کو ججز کی تقرری کے اختیار سے اتفاق نہیں کرتے۔ 4 حکومتی، 4 اپوزیشن اور 1 بار کونسل کا نمائندہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تقرری کرے۔ پاکستان بار کونسل نے ہائی کورٹ کے جج کے لیے عمر 40 سال کرنے سے متعلق حکومتی تجویز سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ ہائی کورٹ کے جج کی تقرری کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی جائے، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ممبر کو 5 سال کے لیے نااہل کیا جائے۔ یہ آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے اور حکومتی جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے یہ پیش رفت سامنے آئی۔ دوسری جانب کل جس وکیل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیصل صاحب کے سامنے گفتگو کی تھی، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے سید مستعفین کاظمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ کلاس فیلو تھے قاضی فیصل صاحب کے اور اکٹھے سپریم کورٹ کا ایک ہی دن ان کو لائسنس ملا تھا، اور کل انہوں نے کو گفتگو کی اور آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس گرفتاری کا جو مقصد ہے وہ جو بھی ہے لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ جو آج کا تحریری حکم نامہ آیا ہے یہ جناب والا 7 لائنوں پر مشتمل ہے۔ قاضی فیصل فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر سول ریویژن پٹیشن نمبر 197/2022 متفقہ طور پر اس کو الاؤ کیا جاتا ہے، اینڈ دی میجورٹی آرڈر ڈیٹڈ 17/5/2024 اینڈ ڈیٹیلڈ ججمنٹ آف دی میجورٹی آر set aside. We would like to record our appreciation of the manner in which the learned counsel conducted the case, and particularly of the learned Sayyid Ali Zafar, who stated that his client wants to withdraw from the proceedings but was kind enough to accept to act as amicus curiae. کہ جی باقی وکلا کی بھی بڑا مہربانی، بڑا شکریہ، لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بہت شکریہ کہ ان کے جو کلائنٹ تھے انہوں نے تو بائیکاٹ کیا لیکن انہوں نے بطور عدالتی معاون کی عدالت کو اسسٹ کیا۔ اس پہ 7 لائنوں کے فیصلے میں 2-3 لائنیں تو وکلا اور علی ظفر صاحب کی شکریہ ادا کرنے میں ہیں، اور کہا گیا جی کہ بڑی مہربانی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ PK-99 بنو میں ایک جو پاکستان تحریک انصاف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک NA-37 کرم سے جو دوبارہ گنتی کی حکومتی اتحاد کی درخواست تھی اور الیکشن کمیشن کی اپیلیں خارج ہوئی ہیں، ایک PK-99 بنو سے بتایا تھا، اور اب جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے مطابق PK-78 پشاور سے بھی دوبارہ گنتی کا فیصلہ جو تھا اس کو پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومتی اتحاد کی درخواست تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے PK-78 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب برقرار رکھا گیا ہے۔ PK-78 پشاور میں بھی دوبارہ گنتی کی درخواستوں کو خارج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 2 امیدوار تھے جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً خبریں چلتی رہتی تھیں۔ ایک عادل خان بازئی ہے NA-262 سے، ان کا جو حکومتی لسٹ ہے، جو قومی اسمبلی کی لسٹ ہے، اس میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اور وہ جب سے یہ لسٹیں جاری ہوئی ہیں فروری کے انتخابات کے بعد آج تک وہ نون لیگ کا ہی حصہ ہیں۔ عادل خان بازئی 5 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے آئینی ترمیم میں، لیکن وہ حصہ کس کا تھے؟ حکومتی لسٹ میں جو آفیشیل لسٹ ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ ایک محمد الیاس چودھری ہیں NA-62 سے، گجرات سے، اس کو چودھری شجاعت کا، وہ بھی PTI کے حمایت یافتہ تھے، لیکن پہلے دن سے الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا کاف لیگ، جس کی وجہ سے پھر کاف لیگ کو ایک نشست زیادہ ملی، اس کی جو مخصوص نشست۔
اب ان دونوں کے حوالے سے آج ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. الیکشن کمیشن جو نواز شریف نے ریفرنس بھیجا ہے اور چودھری شجاعت نے ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور وہ ریفرنس یہ ہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں انہوں نے جب بجٹ پاس ہوا تھا تو بجٹ بل پر حکومتی تھا بیانیہ تھا یا حکومتی جو موقف تھا اس کے برخلاف ووٹ دیا. حکومت نے کہا تھا بجٹ کے حق میں ووٹ دینا ہے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا, حالانکہ وہ حکومتی ایم این ایز ہیں, اس وجہ سے ان کو نااہل قرار دیا جائے. 2 ایم این ایز نے بغاوت کر دی ہے. عادل بدعی اور الیاس چودھری نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. نون لیگ اور کاف لیگ نے دونوں ایم این ایز کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھیج دیا, اور اب ان کو پتہ ہے اچھا اب اگر ریفرنس جو بھیج دیا ہے سیٹ چلی جائے گی پھر بھی حکومتی اتحاد کو نقصان ہے, چونکہ وہ تو ضمنی الیکشن ہوتے ہوتے ہی 3 مہینے لگ جائیں گے. نواز شریف کو عادل بازئی اور شجاعت حسین کو چودھری الیاس کا ثابت کرنا ہوگا کہ بجٹ سیشن میں پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ دیا. قومی اسمبلی ریکارڈ کے مطابق ایوان میں کوئی گنتی نہیں ہوئی, ارکان نے یس نو کہا. نواز شریف شجاعت حسین نے کیسے طے کر لیا کہ ان دونوں نے بجٹ میں ووٹ نہیں دیا, چونکہ جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ بجٹ سیشن میں پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ دینے پر نااہل کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اسپیکر ایاز صادق کو ارکان اسمبلی کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, چونکہ اب یہ بلیک میلنگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ وہ ساتھ دے رہے ہیں اور وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ نہیں کھڑے, تو اب وہ چاہتے ہیں جی ہر صورت آپ ان کو ہر صورت نااہل قرار دیں. نااہل ہو بھی جائیں گے تو نقصان پھر بھی حکومتی اتحاد کو ہے. یہ چلے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے, جو حکومتی لسٹوں میں ان کے ایم این ایز ہیں انہوں نے بغاوت کر دیا اور ان کے خلاف خود حکومت ریفرنس قومی اسمبلی میں آج انہوں نے جمع کروایا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.